سر سب سے پہلے ہمارے سرپرست نیوز لائیو میں آپ کا خیر مقدم استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ سرپرست کا جی ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. جی شکریہ. آج کی خاص مقصد آج ہمارا یہ جو پروگرام ہے آپ دیکھ رہے ہیں جلسہ تعزیت ہے اور خراج عقیدت ہے اور تذکرہ محاسن یہ عنوان ہے. ہمارے والد محترم قاری محمد اسماعیل ظفر صاحب جو پیش امام بھی تھے مولا علی مسجد کے مدرسہ بابالعلوم کے بانی ناظم اعلیٰ اور سرپرست. جی بالکل. یہ سوال پوچھنے سے پہلے ہی آپ نے بول دیا کیونکہ بہت سارے ہمارے سرپرست کے ناظرین اس بات سے محروم ہیں کہ وہ مولا علی مسجد کے پیش امام بھی رہ چکے ہیں. جی سر اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں. وہ 1972 سے اس مسجد میں لگ بھگ 50 سال تک ان کی خدمات رہی مولا علی مسجد میں. اخیر کے دنوں میں کم شامل ہو پاتے تھے اپنی بیماری کی وجہ سے، لیکن بہرحال وہی امام رہے اور اس کی نگرانی بھی کرتے رہے، اس مدرسے کی بھی نگرانی کرتے رہے جو وہاں چل رہا ہے، اور ہمارے اسکول جبریل انٹرنیشنل اسکول کی سرپرستی کرتے رہے، اے ہینڈ کی سرپرستی کرتے رہے، اور ایسے بہت سارے ادارے. وہ دارالعلوم نزوۃ العلماء کے جو ایگزیکٹو باڈی ہے اس کے بھی ممبر ہیں، رکن ہیں مجلس شورا کے، اور اس طرح بہت سارے کاموں میں رابطہ ادب اسلامی میں اور آل انڈیا مسلم پرسنل میں اور وقف بورڈ میں اور سارے اداروں سے جڑے رہے اور بہت سارا کام انہوں نے کیا. جی قاری صاحب، ایسے تو 90% عوام جانتے ہیں، 90% ہمارے ناظرین جانتے ہیں، لیکن کچھ 10% جو اس بات سے محروم ہے. میں چاہوں گا آپ ایک بار تفصیل سے جبرائیل انٹرنیشنل اسکول میں ان کا کیا یوگدان رہا، کیا ان کا جی تھوڑا ایک بار. جبریل انٹرنیشنل اسکول ان کی سرپرستی میں ہم لوگوں نے قائم کیا. وہ اس کے سرپرست اعلیٰ تھے اور وہ ان کے مشن کا حصہ تھا. انہوں نے جب مدرسہ بابالعلوم بنایا 1972 میں تو اس میں انہوں نے ماڈرن سبجیکٹس ایڈ کیے اور بچوں کو اسکولوں میں وہاں سے لے کر داخلہ دلوایا اور آگے تعلیم کے لیے راستہ بنایا. بعد میں ان کی رہنمائی میں ہم لوگوں نے ایک ایسا اسکول قائم کیا، انگلش میڈیم اسکول، جہاں ہم بچوں کو تھیولوجی بھی پڑھاتے ہیں، دینیات بھی پڑھاتے ہیں. مسلمانوں کا ایک ایسا ادارہ جہاں جو ماڈرن سبجیکٹس ہیں، کامن سبجیکٹس ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا، لیکن ساتھ میں دینیات بھی پڑھائی جاتی ہے، قرآن بھی، حافظ بھی ہوتے ہیں وہاں سے بچے. دین دنیا دونوں کی علم دی دونوں چیزیں ہم اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. جی قاری صاحب، بہت سارے ہمارے ناظرین اس بات سے بھی محروم ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ ان کا میں چاہوں گا ایک بار آپ تھوڑا تفصیل سے یہ بھی بتا دیں کہ میں بات کر رہا تھا ان کے جی میں اپنا سوال کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی، جہاں تک ہمارے سرپرست نیوز لائیو کو انفارمیشن ملی، جہاں تک ہمارے پاس، انہوں نے پوری اپنی زندگی قوم اور ملت کے لیے پوری زندگی سر انہوں نے قربان کر دیا. اس پر میں چاہوں گا تھوڑا آپ روشنی ڈالیں. دیکھیے، پہلے دن سے انہوں نے اسلام تعلیمی ادارے قائم کیے، وقف کے اصلاح کے لیے ادارے قائم کیے، اور وہ مسلم انسٹیٹیوٹ کے ممبر رہے، وہ وقف بورڈ کے، وہ محمد اسپورٹنگ کے ممبر رہے، وہ ایک محمد اسپورٹنگ کے پلیئر کی حیثیت سے بھی انہوں نے کھیلا، وہ کھیل کود کی دنیا سے بھی تعلق. دیکھیے آپ سن سکتے ہیں ایز اے اسپورٹس پلیئر بھی رہ چکے ہیں محمد اسپورٹ. متحرک سماجی آدمی تھے، اسی لیے آپ نے دیکھا آج کے اس پروگرام میں سماج کے ہر حصے سے لوگوں نے شرکت کی. وہ ایک شاعر بھی تھے، ان کا ایک مجموعہ بھی ہے جو اندھیروں نے مات کھائی ہے کے عنوان سے آیا ہے. ان کی زندگی مختلف حیثیتوں سے بالکل مختلف نرالی ہے اور بہت مختلف روشنیاں ہم کو فراہم کرتی ہیں. قاری فضل الرحمان صاحب جو آج یہاں پہ ہمارے بیچ موجود تھے، ہم نے ان کے بارے میں بھی سنا، انہوں نے بھی کافی تعریف کی. جی تو سر اس پر میں چاہوں گا تھوڑا روشنی ڈالے. وہ کہتے تھے، وہ مجھے پیار سے کبھی کبھی بابو بھی بلاتے تھے. جی اصل میں ہمارے والد محترم نے مدرسہ عظمتیہ میں قاری فضل الرحمان صاحب کے والد قاری عبدالقوی صاحب سے تعلیم حاصل کی. جب وہ وہاں پڑھتے تھے تب قاری فضل الرحمان صاحب چھوٹے ہوا کرتے تھے، تو ایک استاد کے بیٹے کی حیثیت سے جو ایک محبت ملتی ہے، وہ بابو کہہ کے جو پیار کیا جاتا ہے، وہ ان کو حاصل رہا ہے. اخیر تک وہ ان دونوں کا یہ جو آپس کا محبت کا رشتہ ہے وہ برقرار رہا، اور ہم لوگوں کو قاری فضل الرحمان صاحب کی سرپرستی حاصل رہتی ہے. وہ واقعی نیک آدمی ہیں اور واقعی امام دین ہیں اور پوری قوم کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں اور بہت سمجھدار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست سے معمور کیا ہے، ان کے اندر بہت عقل ہے، وہ صحیح راستہ بتاتے ہیں. ان کے جتنے چاہنے والے جو ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ ان تک کیا پیغام پیش کرنا چاہیں گے؟ جتنے ان کے چاہنے والے، ہم سبھی چاہنے والوں سے یہی کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. یہی طریقہ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، درجات ان کے بلند ہو، اس کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں. اور اس سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں ہم ان کو زندہ کریں، ان کو تازہ کریں، ان کو آگے بڑھائیں. ان کے اچھے مشن کو، قرآن ان کا مین مشن تھا، اس پر انہوں نے بہت کام کیا. الحمدللہ وہ کام بھی آگے بڑھ رہا ہے. دین کی خدمت، عوام کی خدمت، انسانیت کی خدمت. وہ آل فیتھ فورم سے بھی جڑے رہے اور انہوں نے عوام کی بھی بہت خدمت کی.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جی راستے پر چلنے کی فائنلی قاری فضل الرحمان صاحب نے آپ کی بھی بہت تعریف کی. انہوں نے کہا کہ مرحوم قاری محمد اسماعیل ظفر صاحب یعنی کہ آپ کے مرحوم والد صاحب, تو انہوں نے اپنے پورے بچے کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آپ کا ایک مثال دیا, ایگزامپل کہ ہم نے دیکھا قاری بنایا, حافظ بنایا, تو اس پر سے تھوڑا سا روشنی دیں. انہوں نے شروع میں ہمیں حافظ قاری بنایا, پھر ہم کو ندوہ بھیجا جہاں عالمیت کی ہم نے تعلیم حاصل کی, پھر ہم جامعہ گئے, وہاں ہم نے بی اے میں ایڈمیشن لیا, پھر ایم اے کیا علی گڑھ سے, پھر میں نے پی ایچ ڈی بھی کی لکھنؤ یونیورسٹی سے. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, دیکھیے قاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے پی ایچ ڈی بھی حاصل. جی تو اس طرح سے انہوں نے یہی کوشش سبھی بچوں کے لیے کی زیادہ سے زیادہ تر کہ سب طرح کی تعلیم, ان کا مقصد یہی تھا کہ دونوں طرح کی تعلیم حاصل ہو اور صحیح جو ایک مکمل روشنی انسان کو ملنی چاہیے وہ انسان کو ملے, کیونکہ روشنی ہی وہ چیز ہے جو تاریکی کو دور کرتی ہے. آج ہمارا مسئلہ سماج کے بہت حصوں میں اندھیروں کا ہے, ان اندھیروں سے اگر ہم لڑ سکتے ہیں تو تعلیم کے ذریعے, علم کے ذریعے روشنی کو عام کر کے, یہی ان کا مشن تھا. اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق دے. فائنلی ایک لاسٹ اور ہمارے پورے قوم اور ملت کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے, کیا میسج ہے؟ دیکھیں, تعلیم اور تعلیم یہ سب سے اہم ہے. جہالت ہر مصیبت کی جڑ ہے. علم جب آتا ہے تو انسان چھوٹی بڑی ساری بیماریوں سے واقف ہو جاتا ہے, اور خود وہ اپنے لیے, ایک انسان اگر برا ہو تو وہ جان بوجھ کے برا راستہ اختیار کرتا ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن ایک انسان جو عام طور پر انسان اچھا ہی ہوتا ہے, تو جب اس کے سامنے ساری بات آ جاتی ہے تو وہ اچھا راستہ اختیار کرتا ہے. اور علم کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کا مرکز بنایا ہے. اگر ہم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں وہ باتیں معلوم ہو جائیں گی جو شاید بہت کم لوگوں کو.